وَإِلَىٰ اور الا طرف سمود کی اخاہم ان کے بھائی صالح کو، قال اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ اچھا الفاظ چینج ہو گئے ہیں یہاں دیکھیے، انہوں نے کیا کہا تھا پچھلی آیت میں، پچھلے سبق میں کیا کہا تھا کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، قد جاءتکم، یقیناً آئی ہے تمہارے پاس بینہ، ادھر ذکر تھا ادھر بینہ ہے، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، حاضی یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیت نشانی، فذروہا تم سب چھوڑ دو اسے، تاکل وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا اور نہ تمسوہا تم سب ہاتھ لگانا اسے، بسوء برائی کا یا برائی سے، فیاخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے، اور سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے آ کے کیا کہا ہے، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، اب تم اسے چھوڑ دو کہ یہ زمین اللہ کی زمین میں کھائے پیے، اور اس کو ہاتھ مت لگانا برائی کا، برا ہاتھ اس کو مت لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب یہاں دیکھیے سمود، پہلے تھا سمود رہتے کہاں ہیں، سمود کس جگہ پر آباد تھے، سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا میں رہائش پذیر تھے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ان کے مساکن اور وادی کے پاس سے گزر ہوا، ان کے گاؤں کے پاس، اس علاقے کے پاس سے، اس وادی کے پاس سے گزر ہوا، کب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو، یعنی وہ قومیں جن کو معذب نہیں معذب، وہ قومیں جن کو عذاب دیا گیا ہے، ایسی قوموں کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ اور ان کی طرف حضرت صالح نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ عاد کے بعد کا واقعہ، نوح کے بعد عاد کے بعد سمود۔ بعض روایات میں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا کہ چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکال کر دکھائی جائے ہمارے سامنے، اونٹ کے وہ پہاڑوں میں رہتے تھے نا، تو پہاڑ کی چٹان سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک گابن اونٹنی نکلے، اور جسے نکلتے ہوئے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر کر دی، نکال دی۔ اس اونٹنی کے متعلق انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ اب اسے بری نیت سے کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے۔ بری نیت سے مطلب کیا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگاڑ، صیحہ کا لفظ آیا، چنگاڑ کے سخت چیخ اور رجفہ زلزلہ، یعنی ادھر سے چیخیں آئی، سخت چنگاڑ آیا، اور ادھر سے زلزلہ آیا، تو وہ ہلاک ہو گئے، جس سے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اوندے پڑے رہ گئے۔ تو یہ قوم سمود تھی۔ آگے ہے وَاذْكُرُوا، حضرت صالح کیا کہہ رہے ہیں، اور یاد کرو تم جب جعلکم اس نے بنایا تمہیں خلفاء من بعد عاد، جانشین عاد کے بعد، وبوأکم اور اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا فی الارض زمین میں، تتخذون تم سب بناتے ہو من سہولیہا
اس کی نرم مٹی سے قصوراً محل۔ اچھا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں، بس تم اللہ کو یاد فذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ کے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محل بناتے ہو، تتخذون من سہولها قصورا، تم اس کی نرم مٹی سے محل بناتے ہو، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں، پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بناتے تھے۔ فاذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب یہاں دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے قوم عاد کے بعد تمہیں آباد فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ نرم زمین سے تم اپنے محل بناتے ہو، یعنی اللہ کی ذات نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں۔ انسان کے اپنے جسم میں کتنی نعمتیں چھپی ہیں، ہر عضو اللہ کی نعمت ہے۔ کھانے پینے میں ہم کتنا کچھ استعمال کرتے ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے جیسے جس طرح رزق کا ہمارے لیے بندوبست کیا ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب صالح بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر جو مین اہم جو تھی، باقیوں سے جو ہٹ کے جو منفرد چیزیں تھیں وہ یاد کروا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھی کہ تمہیں قوم عاد کے بعد تمہیں آباد کیا، دوسرا ایک نرم زمین سے تم کیا کرتے ہو، نرم زمین سے نرم مٹی سے محل بناتے ہو۔ اس کا مطلب کہ نرم زمین سے مٹی لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو، اور ان اینٹوں سے محل، جیسے آج بھی بھٹوں پر اسی طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں، تو اس ٹائم بھی وہ کرتے تھے، وہ اینٹیں تیار کر کے پھر اسے محل بنائے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے عقل دی ہے نا کہ ایک مٹی سے کیسے آپ نے اینٹ بنانی ہے، کیسے پھر اس کو بھٹوں پر اس کو کس طرح سے تیار کرنے کے بعد اس کو یعنی کچی اینٹ سے پکی اینٹ کیسے بنانی ہے، اس کو جلا کر، اور پھر اس کے بعد کیسے اس کو بنانا ہے گھر استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی کاریگری ہے اور اللہ کی یہ نعمت ہے۔ تو اس کے بعد یہ ان کی قوت اور یہ ان کی مہارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آگے، اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں تم گھر بناتے ہو۔ ان کی ایک مہارت ہے، یہ ان کا یہ فن تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا کہ تم پہاڑوں کے اندر تراشتے ہو، یعنی مٹی کے اینٹوں کے تو محل بناتے تھے نا، لیکن پہاڑوں کے اندر جیسے پہاڑوں کی غار میں گھر بناتے تھے۔ آج بھی ہمارے پاکستان میں بھی جیسے کھیوڑا میں جائیں تو وہاں نمک کی کان ہے، تو وہاں پر پہاڑ وہ سارا نمک کا پہاڑ ہے، اندر کیا کہتے ہیں مسجد بنی ہوئی ہے، روڈ بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر نمک کی چیزیں، نمک کا گلاس بنا ہوا ہے، نمک کے انہوں نے بہت سے مطلب نمک کے آرٹیفیشل چیزیں بہت سی بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ سیل ہوتی ہیں۔ تو جو پہاڑ کے اندر یعنی کہ وہ نمک ہے نا، تو نمک کی کان کے اندر ہر طرح کی چیزیں کہ پہاڑوں سے بھی وہ ہر چیز بناتے تھے، پہاڑ نمک کا ہو یا پہاڑ کسی بھی چیز کا ہو، پہاڑ تو پہاڑ ہے نا، پتھر ہی ہوا نا وہ بھی۔ تو پتھروں کے اندر سے صالح کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، چیزیں بنایا کرتے تھے، اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اپنے محل بنایا کرتے تھے، اور وہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو حضرت صالح انہیں یاد کروا رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو زمین میں مفسد بن کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کا مطلب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نہ کفری اور معصیت کی طرف
نہ بڑھو، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ آگے سے کیا ہوا جب یہ بات سمجھایا بجھایا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومی اس کی قوم میں سے، للذین ان لوگوں سے، نستضعفوا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن ان سے جو ایمان لایا، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، انا کے صالحا مرسل صالح بھیجا ہوا ہے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ارسلا اس کے ساتھ جو ارسلا بھیجا گیا ہے، مومنون ہم تو ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر دیکھیں، قال الملأ الذین استکبروا، ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کن کو، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اپنے کمزوروں سے، ان لوگوں سے کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن من جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کمزور بھی سمجھے جاتے تھے لیکن ان میں سے جو کس پر ایمان لائے تھے، صالح نبی پر ایمان لا چکے تھے، یہ متکبر سرداروں نے ان سے کیا کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ تو ظاہری بات ہے جو اپنے نبی کو مانتا ہے، جس پر ایمان لاتا ہے، تو وہ تو یقیناً کہے گا جی ایسا ہی ہے۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، یعنی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ انا بما ارسل بہ مومنون، بے شک ہم اس کے ساتھ جو دیکھ کر وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مطلب جو اس کو شریعت ملی ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنت بہ کافرون، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک اس کا جو تم ایمان لائے ہو بھی اس کا کافر، ہم تو انکار کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ ان متکبرین نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے انکاری ہیں، ہم تو نہیں مانتے، تم مانتے ہو تو مانتے رہو۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے حالات کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ کبھی نوح کا تذکرہ، کبھی ہود کا تذکرہ، کبھی صالح کا تذکرہ، یہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ویسا ہی وہ لوگ سلوک کر رہے تھے، تو حوصلے کے لیے، تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی مثالیں، ان کے قصے رکھے جا رہے ہیں تاکہ پڑھ پڑھ کے سن کے یقین ہو جائے کہ بھی میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی نیا نہیں ہوں جسے جھٹلایا جا رہا ہے، میں کوئی پہلا نہیں ہوں جس کی تکذیب کی جا رہی ہے، میں کوئی پہلا نہیں ہوں جس کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا رہا ہے، بلکہ جتنے آئے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، تو لہٰذا انہوں نے صبر کیا تھا، مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ اب ادھر سے کیا ہوا، فعقروا الناقہ، ناقۃ، فعقروا ان سب نے کاٹ دی، ناقۃ اونٹنی کو، وعتوا اور سب نے سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم کی، وقالوا اور انہوں نے کہا یا صالح ائتنا، اے صالح لے آ تو، بما تعیدنا، یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، بما تعیدنا جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من المرسلین، انہوں نے کہا تھا ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان سب نے اونٹنی کو کاٹ دیا، فعقروا الناقہ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور سرکشی کی، اپنے رب کے حکم کی، رب کا حکم یہ تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور ساتھ کہنے لگے، چیلنج کر دیا، یا صالح ائتنا بما تعیدنا، جس کو لے کے آنا لے کے آ، اگر تو بیجوں میں سے ہے نا تو لے کر آ، دکھا ہمیں۔ یعنی یہ ایک چوری دوسرا سینہ زوری، ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ادھر سے دوسرا اکڑ رہے ہیں، تکبر میں آ گئے ہیں کہ چیلنج کر رہے ہیں، اپنے زبانی خود لے کر آ جس کو تو لانا چاہتا ہے، سچا ہے تو لے کر آ، اگر تو واقعی رسولوں میں سے تو یہ کر کے دکھا،
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا انہیں رجفہ نے، زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین سب اوندے پڑے ہوئے۔ رجفہ کا مطلب ہے زلزلہ، اور کہتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے صیحہ، یہاں تو صیحہ کا لفظ نہیں آیا، آیا ہے ایک اور جگہ پر صیحہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ صیحہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا تھا، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ چیخ آئی تو سب کو ڈرانے کے لیے، جیسے بادل گرجتا ہے تو آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، چیخ نے ڈرایا، اور زلزلے نے نیچے سے زلزلہ جو آ گیا، اللہ اکبر، ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کا جو چیلنج تھا اسے پورا کر دیا۔ فتولا، پھر منہ پھیرا ان سے، انہوں نے تو کہا نا لے کے آ، منہ پھیرا ان سے، کس نے؟ صالح نے۔ وقال، اور کہنے لگے یا قوم، میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی، لیکن ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ خیر خواہی کرنے والوں کو تم پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ ولوطن، اور آگے ہے کہ ہم نے لوط کو بھیجا، صالح کا تذکرہ یہاں سے ختم ہو گیا، اب شروع ہو گیا لوط کا۔ اور لوط کو بھیجا اس جب قال، اس نے کہا لقوم ہی، اپنی قوم کے لوگوں سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم سب ارتکاب کرتے ہو فاحشہ کا، بے حیائی کا، ما سبقکم، کہ نہیں سبقت کی تم سے، بیہا اس کی، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ نوح علیہ السلام نے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اتاتون الفاحشہ، کیا تم ایسی بے حیائی کو آتے ہو جو تم میں سے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی ایسی فاحشہ، ایسی بے حیائی نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ پھر خود ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کے بھیجا، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے ہیں جو پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، آپ کی رسالت عالمگیر رسالت ہے۔ پہلے جو نبی آئے، کوئی کسی گاؤں کے لیے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی شہر کے لیے آیا، کوئی محلے کے لیے نبی بن گیا، ٹھیک ہے۔ جب سارے نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے اور قیامت تک کے لیے بن کے آئے۔ اور یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جہاں حضرت لوط رہتے تھے، یہ سدوم علاقہ کہلاتا تھا۔ یہ سرزمین اردن اور بیت المقدس کے درمیان میں، یہ سرزمین سرسبز و شاداب تھی، اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مؤتفقہ یا مؤتفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط نے انہیں اولاً دعوت توحید دی۔ دوسری بڑی خرابی جو ان لوگوں میں تھی، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی برائی تھی، اور جو برائی بہت بڑی برائی تھی، اور وہ برائی کون سی تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے، اور اس لیے اس بدفعلی کی قباحت کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم نے کیا تھا۔ اس نے مناسب سمجھا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کرے، لواطت کی سزا
ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے لواطت کی سزا کیا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے۔ مرد اگر مرد کے ساتھ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی سزا وہی ہے جو زنا کی سزا ہے، یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا رجم ہے، چاہے مجرم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ لواطت کرنے والا، مرد مردوں سے بدفعلی کرنے والا، اس کی سزا رجم ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو۔ اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول بھی دونوں کو قتل کر دینا چاہیے، فاعل کرنے والا، مفعول جس کے ساتھ کی گئی ہو، یعنی اگر وہ شوق سے خوشی سے اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو۔ البتہ امام ابو حنیفہ تعزیر کے قائل ہیں، حد کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں تعزیر سزا دے دی جائے انہیں۔ بہرحال لواطت ایک بہت کبیح گناہ ہے جس کا حضرت لوط نے اپنی قوم کے سامنے تذکرہ کیا کہ جس بے حیائی کے کام کو تم آتے ہو، تم میں سے یہ ایسا برا فعل ہے کہ جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا جو تم یہ کام کرتے ہو۔ انکم لتاتون الرجال، بے شک تم یقیناً سب آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتم من دون الناس، من دون النساء، شہوت بجھانے کے لیے عورتوں کے علاوہ، بل انتم، بلکہ تم قوم مسرفون، لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہو۔ یقیناً تم سب مرد خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کے سوا مردوں کے پاس آتے ہو، تم قوم ہی حد سے بڑھنے والے ہو۔ وما کان جواب قومی ہی، اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوہم، اتنا بڑا پاک باز آیا، اخرجوہم، تم سب اسے نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، اخرجوہم، من پہ ہم کریں گے اخفا، من قریتکم، تم نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم، بے شک یہ، اناسن، ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، اناسن یتطہرون، پاک باز بنتے ہیں۔ جی اب کیا کہنے لگے، اس کی قوم کا جواب صرف اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ میں بہت پاک باز بنتے ہیں۔ پاکوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا، نکالو یہاں سے۔ یہ جواب کیا تھا، دھمکی کے طور پر تھا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، یعنی إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، کانت تھی وہ، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے سب کو ہم نے بچا لیا۔ بیوی جو تھی کانت من الغابرین، پیچھے رہنے والوں سے ہو گئی۔ پتہ چلا کہ بیوی کا تعلق شوہر سے رہتا ہے، لیکن اگر بیوی کا عمل نیک نہیں ہے تو شوہر کا جو تعلق ہے اسے وہ بھی بچا نہیں سکتا عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، بہن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور سارے چچاؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو ایک ایک کو آواز لگا کے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگا کے کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، میں قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اب عذاب ان پر بھی آیا۔ وَأَمْطَرْنَا، ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرًا، زور کی بارش۔ فانظر، پھر دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر تیز بارش برسائی۔ کس کی وہ بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ پھر دیکھو تو صحیح کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ خاص طرح کا
می بارش مطر فامطرنا علیہم مطرا جو جس کا تذکرہ کیا ہے. یہ کس طرح کی خاص بارش تھی جو ان پر اللہ تعالیٰ نے برسائی تھی. بارش تو ہم پر بھی برستی ہے، ہم لوگ تو بڑا خوش بھی ہوتے ہیں بارش میں. ان پر جو بارش برسی تھی وہ والی بارش نہیں تھی جو ہم پر برستی ہے. یہ وہ بارش تھی. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. ہود، سورہ ہود میں آتا ہے کہ ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی. ایک پتھر گرا، ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور نکیلے پتھر جہاں لگتا تھا پورا نشانے پہ لگتے تھے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو کیا کیا؟ الٹ کر نیچے اوپر کر دیا. نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے. بستی کو یعنی نیچے فرش اٹھایا، ایک گھر کا فرش اٹھا کے تو چھت نیچے کر دیجیے تو بچنا پیچھے کیا ہے. ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے اس طرح بھی انہیں کیا، میں بھی پتھروں کی بارش بھی برسائی ہو اور ساتھ ان کو اس طرح سے الٹ بھی دیا ہو. جو قوم جتنا بڑا گناہ کرتی ہے اس کو سزا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اسی طرح کی سزا ملتی ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے وہ بھی آسان طریقے سے ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں. جزاکم اللہ خیر.